اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، اور اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ڈیئر ویورز، بیٹری پرابلمز اینڈ سلوشن سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مظہر ایاز، چلستان یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز، اور آپ کے لیے نت نئے ٹاپک لاتے ہیں جس میں کہ آپ مستفید ہو سکیں۔ اس میں مختلف بیماریوں کے بھی ہیں اور مختلف انسٹیٹیوٹس میں آپ کے ایڈمیشن کے سلسلے میں بھی آپ کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ ویورز اینڈ اسٹوڈنٹس، آج ہم ڈاکٹر آف ویٹرنری میڈیسن، جس کو ہم عرف عام میں ڈی وی ایم کہتے ہیں، اس کے ایڈمیشن کے بارے میں، کیریئر گائیڈ، سکوپ اور اس کی جاب اپرچونٹی کے بارے میں بتائیں گے۔ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مظہر ایاز، ویٹرنری پرابلمز اینڈ سلوشن چینل سے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ڈی وی ایم یا ڈاکٹر ویٹرنری میڈیسن یہ 5 سال کی ایک پروفیشنل ڈگری ہے جس میں فیوچر کے بہت سارے مواقع ہیں اور آگے خوشحال فیوچر ہے، کیونکہ ویٹنیرینز یا ویٹرنری ڈاکٹر کو اس طریقے سے کمپیٹنٹ کیا جاتا ہے اور اس کو تمام پریکٹیکل کے مواقع دیے جاتے ہیں کہ وہ بیماریوں کی تشخیص کر سکے اور جانوروں کا ٹریٹمنٹ کر سکے، جس میں اسپیشلی پیٹس ہیں یا ریمیننٹس ہیں یا اس میں ایکوائنس یا گھوڑے وغیرہ شامل ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ملک کی قوم کی جو پروڈکشن ہے، جو کہ ان کی پروٹین کی کمی کو دور کرتی ہے، جس میں پولٹری فارمز ہیں، کیٹل فارمز ہیں، اس کو اینیملز کو جو پروڈکٹیوٹی ہے اس کو انہینس کرنے میں بھی اس کا خاطر خواہ ایک کردار موجود ہوتا ہے۔ اور جب ایک قوم خوشحال ہوگی تو پورا ملک بھی خوشحال ہوگا، اس لیے وہ نیشنل اکانومی میں ایک اس کا بہت بڑا رول ہے۔ ویٹرنری ڈاکٹرز کو اس طرح ٹرینڈ کیا جاتا ہے اور ان کی مہارت کو اس طریقے سے بہتر کیا جاتا ہے کہ وہ جو پولٹری فارمز ہیں ان کی مینجمنٹ، لائف اسٹاک فارمز کی مینجمنٹ، جو زو اینیملز ہیں، پیٹ بریڈنگ فارمز ہیں، کیمل فارمز ہیں اور وائلڈ برڈ کے فارمز ہیں، ان کی مینجمنٹ میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ اس کے علاوہ وہ اپنے خود کے بھی ہاسپٹلز بنا سکتے ہیں، کلینکس بنا سکتے ہیں اور بریڈنگ فارمز بنا سکتے ہیں، فیڈ ملز، ویٹرنری سٹورز، ایمبریو ٹرانسفر ٹیکنیکس اور پریزرویشن آف جرم پلازم، ڈیری اینڈ گوٹ کے بزنس میں وہ خاطر خواہ کام کر کے اپنا مستقبل بہتر کر سکتے ہیں، تابناک کر سکتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اور ڈیئر ویورز، جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ ویٹرنری ایجوکیشن پاکستان میں اس وقت اپنی بہتر سمت کی طرف جا رہا ہے اور اس کی خاطر خواہ مقبولیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور جس کی سب سے بڑی وجہ پیٹ لورز اور کیٹل فارمز کا ملک میں اضافہ ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ملک میں ایک ایسا پروفیشنل فیلڈ ہے کہ جو کہ آگے بہتر اور تابناک مستقبل پاکستان میں آگے اس کی گارنٹی بنتا جا رہا ہے۔ جو ہمارے ویٹنیرینز ہیں وہ بہت ساری جابز ان کے لیے کھلی ہیں، اور وہ اس میں جو اسٹوڈنٹ یا جو کینڈیڈیٹ جس کے پاس اچھا علم ہے، جس نے اپنے اس اسٹڈی کے دوران علم حاصل کیا ہے، تو ان کو ہینڈسم سیلری پیکیجز بھی مل رہے ہیں اور ان کا آگے کیریئر بھی برائٹ ہے۔ سو اگر آپ اس کے بارے میں کنفیوز ہیں کہ کون سا آپ کو کیریئر اڈاپٹ کرنا چاہیے، تو ڈاکٹر آف ویٹرنری میڈیسن کی ڈگری پاکستان میں اس وقت بہترین ٹرینڈ کر رہی ہے اور اس میں آپ کو لازمی ایڈمیشن لینا چاہیے۔ اور نئی جو نسل ہے
وہ اس میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکتی ہے اور نہ صرف اپنی قوم ملک کی خدمت کر سکتی ہے بلکہ اپنے فیوچر کو، اپنے مستقبل کو بھی تابناک بنا سکتی ہے۔ ڈاکٹر آف ویٹرنری میڈیسن یا ویٹنیرین وہ کون لوگ ہیں؟ اگر ہم ان کی جاب کا ذکر کریں تو ویٹری ڈاکٹر کے پاس بہت سارے کام ہیں کہ جن کو وہ اڈاپٹ کر سکتا ہے، اور جس میں ڈاکٹر آف ویٹری میڈیسن جس نے ڈگری کی ہے یا ڈی وی ایم جس نے کیا ہے اس کو کافی ساری جو کمپنیاں ہیں وہ ان کو ہائر کرتی ہیں، اور اس میں جو ایکسپیرینسڈ یا تجربے کار لوگ ہیں ان کے لیے خاطر خواہ جگہ موجود ہے۔ آپ کسی فارمز میں، کسی ہاسپٹل میں آپ کو ہائر کیا جا سکتا ہے، اور ڈیری فارم، پولٹری فارم، ریس کلبز، اور اس میں بھی آپ کو جاب مل سکتی ہے، اور وائلڈ لائف میں سینکچوریز ہیں، زو ہیں، سفاری پارکس ہیں، ان میں آپ لوگوں کے لیے بہتر مواقع ہیں جس میں ویٹرنری ڈاکٹر کی ایک قابل عزت جاب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اخباروں میں اور مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی ویب سائٹس کے اوپر، جو کہ پبلک بھی ہیں اور پرائیویٹ بھی ہیں، وہاں پر ایڈورٹائزمنٹس آتی رہتی ہیں۔ ویٹرنری ڈاکٹر فارماسیوٹیکل انڈسٹریز میں بھی کام کرتے ہیں، اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ان کا خاطر خواہ فیوچر موجود ہے، اور اس کے علاوہ ڈرگ ڈیولپمنٹس، کیمیکلز، میڈیسنز، اور اسپیشلی ویکسینز جو کہ نہ صرف جانوروں کے لیے بلکہ پرندوں اور فش کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، وہاں پر اپنا بہترین کام کرتے ہیں۔ ہماری ڈاکٹر ویٹرنری میڈیسن کو ایک کونسل آرگنائز کرتی ہے، یا کونسل اس کو رجسٹر کرتی ہے، جس کا نام پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل ہے، اور پاکستان کے کم و بیش سارے ادارے اس سے افیلیٹڈ ہیں۔ ایک خوشخبری ہے کہ سی یواس یا چولستان یونیورسٹی آف ویٹرنری اینیمل سائنسز بہاولپور میں ایڈمیشن شروع ہو چکا ہے 2021 کے لیے، اور اس میں آپ ایڈمیشن میں اپلائی کر کے اپنے فیوچر کو بہترین کر سکتے ہیں۔ چولستان یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز بہاولپور نے ڈی وی ایم کے لیے ایڈمیشن اوپن کر دیا ہے، اور اس میں ہائیلی کوالیفائڈ فیکلٹی ہمارے پاس موجود ہے، اور کیونکہ آپ کو علم ہے کہ ہمارا ایریا لائف اسٹاک اور وائلڈ لائف میں کافی رچ ہے، تو یہاں پہ اسپیشل جو مینٹین کی گئی ہے انوائرمنٹ وہ ویٹری ڈاکٹر کے لیے سوٹیبل ہے۔ تو اس کا پورٹل جو ہے وہ 1 سپٹمبر 2021 میں اوپن ہوگا، اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹ اپلائی کرنے کی وہ 17 سپٹمبر 2021 ہے۔ اس کے لیے اسپیشل انٹری ٹیسٹ کا انتظام کیا گیا ہے کہ جو کہ 18 اور 19 سپٹمبر کو اس کو منعقد ہوگا، اور سپورٹس کوٹا کے لیے جو ٹیسٹ ہے وہ 22 اور 23 سپٹمبر کو ہوگا۔ حافظ قرآن کا جو ٹیسٹ ہے وہ 23 اور 24 سپٹمبر کو ہوگا، اور اس طریقے سے جو فرسٹ میرٹ لسٹ ہے وہ 27 سپٹمبر کو ہوگی، اور کلاسز 11 اکتوبر سے سٹارٹ ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو اس طریقے سے آپ چولستان یونیورسٹی آف ویٹرنری اینیمل سائنسز بہاولپور میں ڈی وی ایم میں داخلہ لے کر اپنے فیوچر کو تابناک بنائیں اور اس کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ اب میں آپ کو طریقہ کار بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے اپلیکیشن کو فل کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ اپنے پروگرام کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ www.cuvas.edu.pk کی ویب سائٹ پر جائیں گے، اور وہاں پہ ایڈمیشن کا جو پاپ اپ ہوگا اس کو آپ کلک کریں گے، تو ایک ایڈمیشن کی
ونڈو اوپن ہو جائے گی. وہاں پہ آپ نے اپنا جو 13 ڈیجٹ والا CNSA نمبر ہے اور آپ کی جو پہلے والی ای میل ہے وہ آپ نے اس میں انٹر کرنی ہے، اور آپ کے ای میل کے اوپر آپ کو ایک OTP 1 ٹائم پاسورڈ مل جائے گا جس کو آپ نے یاد کر لینا ہے، اور دوبارہ پھر آپ نے لاگ ان ہونا ہے. لاگ ان کرنے کے بعد آپ نے اپنا پاسورڈ وغیرہ جو چینج کرنا ہے اس کو آپ نے چینج کرنا ہے، اور جب بھی آپ لاگ ان کریں گے آپ اسی طریقے سے اس کو دوبارہ لاگ ان کریں گے. اور اگر آپ نے ایک دفعہ اپنی انفارمیشن کمپلیٹ کر لی ہیں اور اس میں آپ نے فائنل بٹن بھی پریس کر دیا ہے تو اس کو چینج کرنا پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. اس لیے جو بھی معلومات ہیں، جو بھی انسٹرکشنز ہیں آپ کی کوالیفیکیشن کے بارے میں، آپ کی ایج کے بارے میں، اور آپ کی جو پوسٹ گریجویٹ، انڈر گریجویٹ یا دوسرے جو کورسز کے بارے میں ہیں وہ آپ نے ان کو کیئرفلی اس کے جو مقررہ کردہ سپیسز ہیں وہاں پہ آپ نے ایڈ کرنا ہے. آپ نے اپنی پکچر اپلوڈ کرنی ہے، اپنی پرسنل معلومات دینی ہیں، اور وہ آپ کے ایکڈیمک ٹیبز کے اندر یا انفارمیشن کے اندر جو ٹیب ہے وہاں پہ دینی ہے. اور اس میں جو سسٹم ہے وہ آپ کی کوالیفیکیشن اور ایج کے بارے میں بہت اسٹرکٹ ہے. اگر آپ نے وہاں پہ کوئی غلط انٹری کی تو آپ اس اپنے مقررہ پروگرام میں اپنی اس کو فائنل نہیں کر سکتے اپلیکیشن کو، اور آپ کو کوئی پروگرام آفر نہیں کیا جا سکتا. پھر آپ نیکسٹ کا بٹن پریس کریں گے، اور اس کے بعد آپ نے جو ایکڈیمک انفارمیشنز ہیں اور جو کوالیفیکیشنز ہیں وہ آپ نے اپنی اس ٹیب میں انٹر کرنی ہیں. DVM کی ڈگری جو کہ 5 سال کی ڈگری ہے، اس کے ایڈمیشن کے لیے آپ نے جو پورٹل ہے CUAS کی اس میں اپنے میٹرک کے نمبر ڈالنے ہیں، اور اگر آپ کا FSC کا رزلٹ نہیں آیا تو آپ نے وہاں پہ لکھنا ہے رزلٹ ناٹ ڈکلیئر، اور اپنے انٹرمیڈیٹ کا رول نمبر اور ایئر آپ نے اس میں سسٹم میں ڈالنا ہے، اور آپ نے اس کے لیے اپنے میٹرک کے نمبر ایڈ کرنے ہیں اور اپنے پروگرام کا نام لکھنا ہے. جو انٹری ٹیسٹ CUAS نے کنڈکٹ کروانا ہے اور جس کی بیسس پر آگے میرٹ بنے گا تو اس میں 50% مارکس میٹرک کے ہیں اور 50% مارکس انٹری ٹیسٹ کے رکھے گئے ہیں، اور جس میں آپ نے پاس ہونا لازمی ہے، ادروائز آپ ان خوش نصیب لوگوں میں نہیں ہوں گے جن کا نام میرٹ لسٹ میں آئے گا. پھر آپ نیکسٹ بٹن پہ جب جائیں گے تو آپ پروگرام کو چوز کریں گے جس پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے، اور پھر آپ اس کو سلیکٹ کریں گے. اگر آپ کسی کوٹا کے لیے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ڈیزرونگ تو آپ وہ اس کو کوٹا کے لیے بھی ٹک کریں گے اور سیو کا بٹن پریس کریں گے. اور اپنی جو ڈگری کی سلیکشن ہے، آپ نے اگر کوئی نیٹ یا USAT یا کوئی یونیورسٹی کا ایڈمیشن ٹیسٹ دیا ہے تو وہ بھی آپ نے اس کے اوپر پریس کرنا ہے کہ جو آپ کے پاس اویلیبل ہوگا. اگر آپ نے پہلے NTS وغیرہ دیا ہوا ہے تو اس کے لیے آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کے یونیورسٹی کے ٹیسٹ کے انٹر کرنے کی، اور اگر آپ نے کوئی ٹیسٹ نہیں دیا ہوا تو اس کے لیے آپ کو CUAS کا انٹری ٹیسٹ کے لیے کلک کرنا پڑے گا، اور اس کی 1000 فی ہے، وہ آپ کے چالان کے ساتھ جو ڈگری پروسیسنگ فی ہے 1000 وہ اس کے علاوہ ہے، وہ آپ کے چالان ایک جنریٹ ہو جائے گا جو کہ آپ نے HBL کی دی گئی برانچ میں آن لائن بھی جمع کرا سکتے ہیں اور فزیکلی بھی وہاں پہ جمع کرا سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے اپنے تمام ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں. یہ چالان فارم کی کاپی اپلوڈ کرنی ہے، اور اس کے اوپر آپ کا یہ دیکھ لیں کہ چالان نمبر اور ڈیٹ وغیرہ اس کے اوپر مینشن ہو. اور پھر آپ نے فائنل بٹن پریس کرنا ہے اور وہاں پہ سبمٹ کا بٹن جو ہے فائنل وہ آپ پریس کریں گے تو آپ کی اپلیکیشن پروسیس ہوگی
ادروائز آپ کی پروسیس نہیں ہوگی اپلیکیشن. اور اسی طریقے سے آپ نے جو کریکٹ اسکین کاپیز ہیں وہ آپ نے 50 KB تک کی ریزولوشن کو آپ نے ریڈیوس کر کے وہ اپلوڈ کرنا ہے، ادروائز آپ اس میں اپلوڈ نہیں کر سکتے. پھر آپ جو ایک دفعہ بٹن آپ سبمٹ کا پریس کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کوئی چینجز نہیں کر سکتے. پھر آپ کو انتظار کرنا پڑے گا کہ آپ کا میرٹ بنے، اور اب میرٹ لسٹ جو کہ دیے گئی ٹائم پہ انشاءاللہ ویزا ہوگی، اس میں اپنے آپ کو آپ نے تلاش کرنا ہے. ڈاکٹر آف ویٹری میڈیسن میں اگر سیٹس کی بات کی جائے جو کہ سی یو واس میں ایلوکیٹڈ ہے اس پروگرام کے لیے، تو وہ 65 ہیں، جس میں 35 سیٹس اوپن میرٹ پہ ہوں گی اور 12 سیٹیں بہاولپور ڈویژن کے لیے رکھی گئی ہیں. چولستان کے لوگوں کے لیے 3 سیٹیں ہیں، ڈی جی خان ڈویژن کے لیے 3 سیٹیں ہیں، ملتان ڈویژن کے لیے 3 سیٹیں ہیں، اور یونیورسٹی کے جو امپلائی ہے اسپیشلی فیکلٹی میں اگر اس کا کوئی بچہ ہے تو اس کے لیے 1 سیٹ ہے، اور ایڈمن سائڈ پہ اگر یونیورسٹی کا کوئی امپلائی ہے اگر اس کا کوئی بچہ ہے تو اس کے لیے 1 سیٹ ہے. ڈسیبل کوٹا 1 ہے سیٹ، سپورٹس کے لیے 1 سیٹ ہے، ویٹنیرین یا ویٹنری چائلڈ جو ہے اس کے لیے 2 سیٹیں رکھی گئی ہیں، اور انڈسٹریل چائلڈ کے لیے یا انڈسٹریل سن چائلڈ کے لیے 3 سیٹیں اس کے لیے مختص کی گئی ہیں. یہ پروگرام صرف اور صرف مارننگ میں ہے، یہ ابھی تک سی یو واس میں ایوننگ میں سٹارٹ نہیں ہو سکا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈی وی ایم کے لیے جو ایلیجیبل اسٹوڈنٹس ہیں ان کے میٹرک ود سائنس 45% مارکس ہونے چاہیے، اور اس کے ایف ایس سی میں جو پری میڈیکل میں ہے 45% مارکس ہونے چاہیے. اور یہ مارکس آپ نے جب آپ کے پاس رزلٹ آ جائے گا آپ نے شو بھی کرنے ہیں، اور اس دوران میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی کینڈیڈیٹ ایف ایس سی میں 45% مارکس نہیں لے سکتا تو اس کا رزلٹ اور اس کا ایڈمیشن کینسل ہو سکتا ہے، اور وہ اس کو پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے. ڈی وی ایم جو 5 سال کا مارننگ کا پروگرام ہے اس کے لیے جو فی شیڈیول ہے وہ پہلے سیمسٹر میں 48,000 ہے اور سیکنڈ سیمسٹر میں 32,400 ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی بچہ یا کوئی اسٹوڈنٹ چولستان کے کوٹے پہ اپلائی کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے ریلیونٹ ڈاکومنٹس چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے پرووائڈ کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اسٹوڈنٹ انڈسٹریل سن کوٹا پہ اپلائی کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے ریلیونٹ ڈاکومنٹس کے ساتھ ساتھ جو پرسکرائبڈ فی ہے وہ یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں اس کو جمع کرائے گا، تو اس کے بعد ہی اس کی سیٹ کنسیڈر کی جائے گی. اسی طریقے سے اگر وہ سپورٹس کوٹے پہ آنا چاہتا ہے تو اس کو اس کے متعلقہ ڈاکومنٹس یا سرٹیفکیٹس اس کے پاس ہونے چاہیے تاکہ وہ اس کو کوالیفائی کر سکے. ڈیئر ویورز اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈی وی ایم میں ایڈمیشن لینے کے لیے جو کینڈیڈیٹ ہے اس کی عمر میکسیمم زیادہ سے زیادہ 26 سال ہونی چاہیے، اور اس سے زیادہ کی ایج کے اسٹوڈنٹس کو داخلہ نہیں دیا جائے گا. ڈیئر ویورز اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ وہ تمام رولز ہیں جو کہ آپ نے فالو کرنے ہیں انڈسٹریل سن کوٹا کے لیے، ویٹنیرین سن اور چولستان کوٹا، ڈسیبل کوٹا اور سپورٹس کوٹا، جو کہ ہمارے ڈی وی ایم اور دوسرے جو گریجویٹس انڈر گریجویٹ کے پروگرامز ہیں ان کے لیے یونیورسٹی نے فارمولیٹ کیے ہوئے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو آپ نے اپنے آپ کو ایلیجیبل کرنے کے لیے یا کوالیفائی کرنے کے لیے ان کو اڈاپٹ کرنا ہوگا، اور جو جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ نے اس میں سبمٹ کرانے کے بعد ہی آپ کا جو ایڈمیشن ہے وہ کنفرم ہو سکے گا.
اگر ڈی وی ایم کے اسکوپ کی بات کی جائے تو آج کل ڈاکٹر آف ویٹری میڈیسن یا ڈی وی ایم کا پاکستان میں اسکوپ بہت زیادہ ہے، اور اگر کوئی میل یا فیمیل اسٹوڈنٹ جس نے ڈی وی ایم کیا ہے اور اس نے اپنا ٹائم ضائع نہیں کیا اور اس نے اپنی پوری قابلیت کے ساتھ دل لگی کے ساتھ اپنی ڈگری کی ہے تو اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور اسی کو میکسیمم اپارچونیٹیز ملتی ہیں کہ وہ جاب میں ایڈجسٹ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کی سی جی پی اے کا ہائی ہونا لازمی ہے، کیونکہ ڈی وی ایم سیمسٹر سسٹم ہے سی یو آس میں، اور سیمسٹر سسٹم میں آپ نے سی جی پی اے گین کرنی ہوتی ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو مینٹین بھی کر سکیں، اور اگر سی جی پی اے خدا نخواستہ کم ہو جائے گی یا آپ کی پرسنٹیج کم ہو جائے گی تو ڈگری سے نکالا بھی جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر پاکستان کے علاوہ دوسرے فارن کنٹریز میں اس کا سکوپ دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی ڈی وی ایم کا بہترین سکوپ موجود ہے، جس میں ہاسپٹلز ہیں، ایون کہ میڈیکل ہاسپٹلز میں بھی ہمارے جو ڈی وی ایم گریجویٹس ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ اور جن کنٹری میں آپ لوگوں کی زیادہ مانگ ہے اس میں یو ایس اے ہے، کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے، یو کے ہے، نیوزی لینڈ ہے، یو اے ای یا دبئی وغیرہ، ایمریٹس ہیں، اور سعودی عربیہ شامل ہیں۔ اور پاکستان میں اس فیلڈ کا سکوپ بہت زیادہ ہے اور ہر سیکٹر میں اس کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں اور یہاں پہ کام کرنے کے مواقع موجود ہیں۔ الحمدللہ اب تک یہ 2020 تک ہمارا یہ فیلڈ سیچوریٹ نہیں ہوا اور اب بھی نئی ویکنسیز کریٹ ہو رہی ہیں اور ہمارے ہزاروں نوجوان ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ اگر اس کی مزید جاب اپارچونیٹیز کی بات کی جائے تو ہمارے ویٹنیرینز ریسرچ میں کام کر سکتے ہیں، وہ فوڈ اینڈ اینیمل ویٹس کے طور پر کام کر سکتے ہیں، ایکوائن ویٹنیرین کے طور پر کام کر سکتے ہیں، کمپینین اینیمل ویٹنیرین، فارماکالوجسٹ، ویٹنری سرجنز، نیورولوجسٹ، ڈرماٹولوجسٹ، پیٹ اسپیشلسٹ، فیڈ اسپیشلسٹ، سیلف انٹرپرینیور، اپنی آپ جاب کریٹ کر سکتے ہیں، بلکہ لوگوں کو بھی آپ ہائر کر سکتے ہیں۔ اپنے پرائیویٹ کلینکس جس میں پیٹ کلینک ہے، ایکوائن کلینک ہے، کیٹل کے یا لائف سٹاک کا کلینک ہے، پولٹری کا کلینک ہے، اس کی طرح کے پولٹری اسپیشلسٹ جو پولٹری فارمز پہ ڈیزیز ڈائگنوز کرتے ہیں اور ان کا حل نکالتے ہیں۔ پھر گورنمنٹ ایجنسیز میں جس میں نیشنل لیول پہ، فیڈرل لیول پہ، پروونشل لیول پہ، ایون ڈسٹرکٹ لیول پہ گورنمنٹ ایجنسیز میں کام ملتا ہے۔ یہ فیڈرل لیول پہ اینیمل ہسبینڈری کمشنر کا بھی ادارہ موجود ہے، وہاں پہ بھی کام ہوتا ہے۔ پھر ڈیری اینڈ بیف فارم اسپیشلسٹ کے طور پہ بھی آپ اپنا فیوچر آگے چلا سکتے ہیں۔ پرائیویٹ کنسلٹنٹس کی ہر جگہ پہ مانگ ہے اور اسی طرح سے ویٹنیرینز کی بھی ایز اے پرائیویٹ کنسلٹنٹس بہت زیادہ مانگ ہے۔ بہت ساری جو اینیمل ویلفیئر کی آرگنائزیشنز ہیں ان میں بھی جو کہ این جی اوز ہیں وہاں پہ ویٹنیرینز کا بہت زیادہ رول ہے اور وہاں پہ یہ ہمارے ویٹنری آفیسرز، ویٹنری ڈاکٹرز، ویٹنیرینز کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں تعلیم کا نیٹ ورک بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، یونیورسٹیز میں بھی ویٹنیرینز کی بہت زیادہ مانگ ہے، گورنمنٹ ہاسپٹلز میں جو کہ تمام ڈسٹرکٹ لیول پہ موجود ہیں اور اس کے علاوہ ولیج لیول پہ بھی موجود ہیں، وہاں پہ بھی آپ ایز اے ویٹنری آفیسر جاب کر سکتے ہیں۔ پھر ہیچریز کے انچارج، پھر سلاٹر ہاؤس کے انچارج آفیسرز کے طور پر آپ کام کر سکتے ہیں۔ پرائیویٹ ڈائگنوسٹک لیبارٹریز، ریسرچ انسٹیٹیوٹس جس میں پی آر آئی، وی آر آئی اور اسی طرح کی این وی ایل نیشنل ویٹرنری لیبارٹری شامل ہیں، وہاں پہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں۔ ایز اے زو اینیمل ایکسپرٹ آپ جیسے مختلف لوگ اپنے زو اسٹیبلش کرتے ہیں، مختلف سوسائٹیز یا کالونیز اپنے زو اسٹیبلش کرتے ہیں، وہاں پہ بھی کام کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پروونشل لیول پہ یا جو زو مختلف سٹیز میں اویلیبل ہے وہاں پہ بھی آپ کی جاب ہو سکتی ہے۔
ایگزوٹک پیٹ اسپیشلسٹ، جیسے ڈے ٹو ڈے جو لوگ ہیں وہ نئے سے نئے اینیملز کو اڈاپٹ کر رہے ہیں اور ان کو پیٹ بنا رہے ہیں، جو کہ ہمارے پاکستان میں بھی بعض دفعہ اویلیبل نہیں ہوتے، تو اس لیے ایگزوٹک پیٹ کے اسپیشلسٹ کے طور پہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں اور بہترین روزگار کما سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میٹ ایکسپورٹ اور ویلیو ایڈیشن کے بزنس میں بہت سارا جو حلال مارکیٹ ہے وہاں پہ بہت زیادہ گنجائش موجود ہے ہمارے ویٹنیرینز کے لیے، اور اس کے علاوہ جیسے ویریس پرائیویٹ کمپنیز ہیں اور وہ میٹ، پولٹری میٹ یا بیف یا اس طرح کے جو کیمل میٹ ہے اس کی پروڈکٹس بنا کر اس کو بھی آگے مارکیٹ میں ان کا بزنس کر رہے ہیں۔ پھر پاکستان آرمی میں پاکستان آرمی ریماؤنٹ ویٹرنری اینڈ فارم کور میں بھی آپ ایز اے کیپٹن جوائن کر سکتے ہیں۔ پھر لائف سٹاک پروڈکشن آفیسرز کے طور پہ بھی مختلف جو لائف سٹاک کے فارمز ہیں وہاں پہ کام کر سکتے ہیں۔ منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ میں وہاں پہ بہت زیادہ کام ہے۔ FAO میں وہاں پہ لاتعداد اسامیاں آتی رہتی ہیں، وہاں پہ جو محنت کرنے والا اور اچھی CGPA والا اور اچھی کیپیبلٹی والا ویٹنیرین جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اینیمل کوارنٹین ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ ایئرپورٹس کے اوپر ہوتے ہیں، اور ان کا کام یہ ہے کہ جو کنٹری میں اینیمل آ رہے ہیں یا کنٹری سے جا رہے ہیں تو ان کو کوارنٹین کرنا ہے۔ پھر اس طرح فشریز، ایکوا کلچر اور اس کے علاوہ میرین اینیملز میں بھی آپ اس کو اپنا فیوچر بنا سکتے ہیں۔ لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ پنجاب میں بھی آپ کام کر سکتے ہیں۔ سیمن پروڈکشن یونٹس میں آپ کام کر سکتے ہیں اور اپنے سیمن پروڈکشن یونٹس بھی بنا سکتے ہیں۔ پھر پنجاب ایگریکلچر اینڈ میٹ کمپنی ہے، اس میں بھی آپ اپنا فیوچر سیکیور کر سکتے ہیں۔ ویریس بینکس ہائر کر رہی ہیں ویٹنیرینز کو، کیونکہ کافی سارے لوگوں کا جو فارمز ہیں، اینیمل فارمز ہیں، کیٹل فارمز ہیں، ان کو انشور کرنا یا ان کو قرضے دینا یہ بینکس کا کام ہے، تو اس لیے کافی ساری بینکس وہ اسیسمنٹ کے لیے ویٹنیرینز کو ہائر کر رہے ہیں۔ فارماسیوٹیکل کمپنیز میں آپ ایز اے اس کے انٹرپرینیور یا اپنی فارماسیوٹیکل کمپنی بھی آپ چلا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ویریس فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں اس میں ایریا مینیجر، زونل مینیجر اور ٹیریٹری مینیجر اور سیلز آفیسر کے طور پہ بھی کام کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سائلیج اینڈ ہے پروڈکشن آج کل کافی پیک پہ ہے، اور اس کے لیے بھی آپ سائلیج یا ہے بنا کر نہ صرف اس کو سیل کر سکتے ہیں بلکہ اپنے اینیملز میں بھی ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ان سب سے لاسٹ میں جو بونس ہے وہ آپ کمپٹیٹیو ایگزامز کے لیے ایکولی کوالیفائی کرتے ہیں، اس کے لیے چاہے CSS ہو یا PMS ہو، اس طرح کے جو بھی ایگزامز ہیں ان کو آپ کوالیفائی کر کے ملک و قوم کی خدمت کر سکتے ہیں اور اپنے فیوچر کو برائٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، آئی ہوپ کہ آپ کو پریزنٹیشن پسند آئی ہوگی اور کوئی نئی چیزیں آپ کو سیکھنے کے ملیں گی، ایٹ لیسٹ کم از کم کوئی چیزیں ریوائز ہی ہو گئی ہوں گی، جس کی وجہ سے ہم اپنے جو فارمرز بھائی ہیں اور جو ان کے قیمتی جانور ہیں ان کی جانوں کو ہم بچا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہ میرے ساتھ شیئر کریں اور اس کی ہم معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں جو کہ ایک صدقہ جاری ہے، تو آپ میرے اس نمبر پہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں، یا اس کی ویڈیو بنا کے بھیج سکتے ہیں یا وائس ریکارڈنگ بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو آگے بتا سکیں۔ آپ کا شکریہ۔